رمضان المبارک کو لے کر جو جموں کشمیر میں پہلی بار انتشار کی کیفیت دیکھنے کو ملی ہے، اس انتشار کے نتیجے میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جن لوگوں کا آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ نہیں ہے، اور بڑی کثیر تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رمضان المبارک کل سے شروع ہوگا یا رمضان المبارک آج شروع ہو چکا ہے، یہ بحث اور اس پر بات چیت بھی کافی ساری آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ میرے ساتھ اس وقت جموں کشمیر کے ہی نہیں بلکہ یوں کہوں برصغیر ہند و پاک کی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت، ایک بہت بڑے مفتی، اور اللہ نے جن کو بے انتہا نوازا تھا، مفتی فیض الوحید صاحب۔ مفتی فیض الوحید صاحب کے شاگرد مفتی فیض الوحید صاحب کی شاگردی میں جنہوں نے سب کچھ سیکھا، سب کچھ سمجھا، مفتی آصف میرے ساتھ اس وقت ہیں۔ مفتی آصف سے بات چیت کریں گے، اور میری بات چیت کا مرکز فی الحال یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے آج رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے ان کے لیے کیا صورت ہے، اور جو کل سے رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے ان کے لیے کیا صورت ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا چاند کل رات تو 10:30 تک تو نظر نہیں آیا، اس کے بعد کیا کچھ ہوا اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا ہے اور مان لیجئے پتہ چل جاتا ہے کہ کل چاند نہیں دکھا تھا، آج چاند نظر آتا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ رمضان جو ہے جمعے سے ہی شروع ہونا ہے، تو ان کے روزے کا کیا ہوگا پھر؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھیے جنید بھائی، اس وقت ایک عجیب اضطرابی کیفیت ہر ایمان والے کے دل کے اندر ہے کہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اختلاف کس سبب سے پیدا اس وقت ہوا ہے۔ اب بات یہ آئی کہ آج رمضان المبارک شروع ہوا ہے یا کل ہوگا، اور جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے ان کے اس روزے کا کیا بنے گا، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے تو انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ بات یہ آ رہی ہے۔ دیکھیے، ہمیں جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ کامل و مکمل دین ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین کے اندر رکھا ہے۔ جب بھی امت کو کبھی ایسی کوئی صورتحال پیش آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اس کا حل بتایا۔ تو آج جو یہ چاند کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب کوئی ایسی صورتحال پیش آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود موجود تھے اور آپ نے خود اس کی وضاحت کی، اور اختلاف خود بخود ختم ہو گیا۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس طرح کی کچھ صورتحال پیش آئی، خاص کر کے جس وقت امیر معاویہ ملک شام کے اس وقت گورنر تھے، اور ادھر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ملک شام چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ملک شام گئے واپس آئے ابو قریب، تو انہوں نے پوچھا کہ ملک شام میں روزہ کب رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو فلاں دن رکھا گیا تھا، یعنی جمعہ کو چاند دکھا اور سنیچر کو روزہ رکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اتوار کو روزہ رکھا۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ کیا امیر معاویہ کی جو شہادت ان کو موصول ہوئی ہے چاند دیکھنے کی، تو کیا وہ آپ کے لیے نہیں تھی؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں تھی یا ایسی کوئی بات۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اور وہ کس حکم کی طرف اشارہ تھا، یعنی یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے چاند دیکھا تو اس لیے انہوں نے روزہ رکھا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں چاند نظر نہیں آیا تو اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ان کو نہیں دکھا ہو رہا۔ جیسے کہ آپ نے حدیث سنی بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو جب تم چاند کو دیکھو، اور تم عید مناؤ جس وقت تم چاند کو دیکھو۔ لیکن اب کیا صورتحال پیدا ہوگی خاص کر کے ہماری ریاست کے لیے کہ یہاں پر ہمارے جو موسمی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سال کے اکثر مہینوں میں یہاں جو ہے مطلع جو ابر و آرول رہتا ہے، چاند دیکھنے میں بڑی دقت و دشواری آتی ہے۔
تو پھر جغرافیائی اعتبار سے یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے سے ہمارے بڑوں نے متفقہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہمیں جو قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اسی کے مطابق وہ جب فیصلہ کریں گے تو ہم بھی اسی پہ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے خود چاند کو دیکھ سکیں، ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں کہ ہم خود جب مطلع ابر آلود ہو کہ ہم چاند کو دیکھ سکیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو قرب و جوار کے لوگ تھے ان کے اوپر اس بات کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ جب چاند کو دیکھیں، تو انہی کے اوپر آج تک جو سلسلہ چلتا آیا جموں کشمیر کا کہ جب رمضان کا چاند وہ دیکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے، جب وہ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو یہاں بھی عید اسی طرح منائی جاتی ہے۔ تو جب یہ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا گیا کہ قرب و جوار میں یہ صورتحال ہے، تو رات سارے لوگ انتظار میں تھے کہ اعلان ہوگا۔ جب مغرب کی نماز ہوئی، عشاء بھی ہوئی، اور ہندوستان کے اکثر و بیشتر تقریباً تمام جگہوں سے متفقہ طور پر یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی چاند دیکھا گیا، اس لیے جو ہے ہندوستان میں اعلان ہو گیا کہ اب روزہ کل نہیں ہوگا بلکہ 24 تاریخ بروز جمعہ کو پہلا روزہ جو ہے رکھا جائے گا۔ یہاں بھی ریاست میں بھی جو یہاں کے اس پر آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے آج رمضان کا روزہ رکھا اور مان لیجئے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ نہیں تھا، تو ان کے روزے کی اس کے بعد صورت کیا رہتی ہے؟ کیا ان کا روزہ ہے یا ان کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، یہ پہلے مجھے کلیئر ہو، اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور باضابطہ محدثین نے اس کے اوپر پورا عنوان اسی بات پر لایا ہے کہ اگر شک پیدا ہو جائے، جس طریقے سے آج لوگوں کے اندر یہ اضطراب شک ہے کہ آیا رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں آج سے نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا دور صحابہ سے ہی اختلاف رہا کہ شک کے دن روزہ رکھنا ہے یا نہیں، بعض نے کہا رکھنا ہے، بعض نے کہا نہیں رکھنا ہے، اور اس وقت میں بھی کچھ لوگ رکھتے تھے کچھ لوگ نہیں رکھتے تھے، اور پھر آپ تابعین پہ آئیں، ائمہ مجتہدین پہ آئیں، آپ کو دونوں طرح کی رائے ملیں گی۔ ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہے، اس میں سے بعض مرتبہ اکثر ایک طرف گئے کہ نہیں رکھنا ہے، اور بعض مرتبہ اکثر اس طرف آئے کہ ہاں رکھنا ہے۔ اب یہ صورتحال نکالی گئی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، ایک تو ہے اس میں بہت چونکہ تفصیلی بحث ہے، ایک آدمی معمول کے مطابق پورے مہینے روزے رکھتا تھا، شعبان میں جس کی عادت تھی روزے رکھنے کی وہ روزہ رکھے گا، چونکہ اس کی تو عادت ہے، اس کا تو نفلی روزہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی محض خاص اسی دن کے لیے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ اس میں بعض علماء نے کہا کہ وہ شک کے دن روزہ رکھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں گے، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا دن نہیں ہوگا تو اس کا وہ، چونکہ آگے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا یہ رمضان کا دن تھا یا نہیں، خاص کر کے آج بھی پتہ چل جائے گا چاند کو دیکھ کے کہ چاند کتنا بڑا ہے، اس سے بھی کافی حد تک بات واضح ہو جائے گی، نہیں تو آخر مہینے تک یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ کیا جن لوگوں نے آج روزہ رکھا تھا کیا واقعی یہ رمضان تھا، یا جن لوگوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، یہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب جن لوگوں نے رکھا ہے اگر یہ رمضان آج نہیں ہے تو ان کا یہ نفلی روزہ شمار ہو جائے گا، اور اگر آج رمضان تھا اور یہ واضح ہو جائے آج یا کل کسی نہ کسی اعتبار سے یہ معلوم ہو جائے کہ آج رمضان المبارک کا دن تھا اور بہت سارے ساتھیوں نے روزہ نہیں رکھا، تو بعد میں اس کی قضا کریں، اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ نفلی روزہ شمار کیا جائے گا، اگرچہ رمضان کا نہ ہو لیکن نفلی روزہ وہ شمار کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے کہا نفلی روزہ شمار کیا جائے گا، تو اس کا مطلب جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ مکتبہ فکر الگ ہو سکتے ہیں، آپ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں، آپ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، آپ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جب معاملہ رمضان کا آتا ہے، معاملہ روزوں کا آتا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ مکتبہ فکروں کا اختلاف کسی بھی طریقے سے پریشانی کا باعث بننا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے کو لے کر کبھی اس طرح کا تضاد یا انتشار دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس بار انتشار بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، تضاد بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ بھی یہ مانیں گے کہ جموں کشمیر کی خاص کر اس اپنے علاقے کی بھی ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، اور اس رؤیت ہلال کمیٹی کو فوراً تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ عید کے وقت اب کوئی دوسرا تماشا نہ ہو؟ جی بالکل جنید بھائی، ہماری یہ خواہش آج سے نہیں، جب پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا عید کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے تذبذب کا شکار لوگ ہوئے تو انتشار اس وقت بھی بن گیا تھا، بہت سارے لوگوں نے عید منائی جموں کشمیر میں، اور بہت سے نہیں، اس لیے کہ رات 1 بجے اعلان ہوا تھا۔
تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر کہ یہاں اپنی ایک رؤیت ہلال کمیٹی، اس لیے کہ اس اسٹیٹ کے اندر مسلم میجورٹی ہے، لوگ اکثریت میں رہتے ہیں، تو یہاں پر تمام مکتب فکر کو مل کر، ظاہر سی بات ہے فروعی اختلافات آپسی ہیں کیا ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر، لیکن عام آدمی جو بیچارہ اس وقت پریشان ہو رہا ہے اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے سب مکتب فکر کو ملنا چاہیے تھا، اور سب کو مل جل کے اپنی ایک رؤیت ہلال جو ہے بنانی چاہیے، اور اس کے تحت متفقہ طور پر فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، عید کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تاکہ اس طریقے سے جو اس وقت ہم نے انتشار کی کیفیت لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ انتشار کی کیفیت نہ رہے، لیکن اب جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ بھی بالکل مطمئن رہیں، انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اسی پرانی روایت کو دیکھا کہ ہم پہلے بھی جو ہے پڑوس ملک کے اعلان پر ہی روزہ رکھتے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں سے اعلان ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کل رمضان ہے، لیکن بہت سارے وہ حضرات جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے دیکھا کہ ریاست کے ایک بڑے آدمی نے اعلان کر دیا کہ کوئی چاند دیکھنے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ریاست سے باہر جو دیگر ہندوستان کی ریاستیں وہاں پر بھی چاند نہیں دیکھا گیا، اور ان کی بات کی زیادہ تائید ان کو ہوئی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں ہم جمعہ کو روزہ رکھیں گے۔ تو اب جنہوں نے نہیں رکھا ہے وہ بھی مطمئن رہیں، کوئی بات نہیں، جو ہے انہوں نے بھی کوئی جرم نہیں کیا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت جتنی ترقی ہمارے ملک میں ہوئی ہے اور جس مقام پر ہمارا ملک اس وقت پہنچا ہے کہ آپ کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو 2 دن پہلے بتا دیتا ہے کہ آپ کی شارع کے اوپر بارش کب ہونے والی ہے، برف باری کب ہونے والی ہے، آپ کو کب گھر سے نکلنا ہے، کب نہیں نکلنا ہے، اور لوگ خاص کر موسم کی اطلاع کے لیے آج کل رجوع کرتے ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو وقف کا ہمارا محکمہ ہے اس وقف کے محکمے کو وہ آلات اور وہ تمام چیزیں اور سائنسدانوں کی مدد لے کر، مفتیوں مولاناؤں کی مدد لے کر ایک رؤیت ہلال کمیٹی کی تشکیل دینی چاہیے اور اسے جلد سے جلد بنایا جانا چاہیے تاکہ عید کے موقع پر ہم کو پریشانی نہ ہو؟ کیونکہ میں اس لیے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ عید کا موقع آئے گا، پھر ہو سکتا ہے اسی طریقے کا انتشار ہو۔ بالکل، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کام اسی مہینے میں ہونا چاہیے کہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی یہاں بنے جس میں تمام ماہرین کو لایا جائے، علماء کو بھی لایا جائے، اور متفقہ طور پر ایک ہی فیصلہ ہو تاکہ عید کے موقع پر یہ انتشار ہمیں دیکھنے کو نہ ملے کہ جس میں اس وقت لوگ اضطراب کے اندر ہیں، پریشانی کے شکار ہو گئے ہیں کہ آخر ہم کریں کیا، ایک عام آدمی جائے کہاں، کہ کوئی ایک کہہ رہا ہے دوسری بات کہہ رہا ہے، تو کم از کم ہمارا ملک اگر خود مختار ہے، ہماری ریاست، اس میں کون سی کمی ہے؟ تو آج کے دور میں جہاں اتنی ترقی پہ ہم جا رہے ہیں تو کیا ہم اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ وسائل ہوں جن کے ذریعے سے یہ سارا کچھ کام ہم انجام دے سکتے ہیں؟ تو وقف بورڈ کو ایسا کرنا چاہیے کہ فوراً ان وسائل کو جو ہے بروئے کار لانا چاہیے تاکہ یہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی خود فیصلہ کرے۔ مجھے اب دوسری طرف آؤں گا، میں پاکستان کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے، جیسے آپ نے خود بھی کہا اور میں برملا اس بات کو کہوں گا کہ جموں کشمیر میں معمول یہ رہا ہے کہ پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرتی تھی رمضان کا تو لوگ یہاں روزہ رکھتے تھے، اور اعلان کرتی تھی عید کا، لوگ یہاں عید مناتے تھے۔ لیکن پچھلے 8 سال سے بدستور پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے ہیں، اور آج بھی لگا ہے کہ یہ رؤیت ہلال کمیٹی یا تو فوج کے کہنے کے اوپر یا حکومت کے کہنے کے اوپر رمضان کا چاند بھی دیکھتی ہے اور عید کا چاند بھی دیکھتی ہے۔ یہ الزام ان کے اوپر لگتے رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان جب تھے ان کے وقت میں لیونر کیلنڈر آیا، وہ حکومت نے لایا، انہوں نے کہا جی آپ کا کام نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ اب جو مفتی صاحب آئے ہیں ان کو لے کر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں پاکستان میں، لوگ کہہ رہے ہیں جناب مفتی صاحب 10 بجے تک لاہور سے، پشاور سے، پاکستان کے لگ بھگ سبھی شہروں سے یہ گواہیاں آ چکی تھی کہ چاند کہیں نہیں دکھا، لیکن اس کے بعد اب 10 بجے 10:30 بجے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی چاند دکھ گیا، اور آپ یہ بھی نہیں بتاتے کہاں دکھا، کدھر دکھا، کوئی تفصیل اس کی نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس طرح کی رؤیت ہلال کمیٹی جو خود سیاست کا شکار ہو، جس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی طور پر اس طرح کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی کے کسی بھی اعلان کو اتنی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے جتنا سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا کہ یہاں تمام جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا کسی بھی دوسرے مکتبہ فکر کے ساتھ 10:30 بجے تک کوئی اختلاف نہیں تھا
کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ جمعہ کو ہے. پاکستان سے اعلان ہونے کے فوراً بعد جو ہے انتشار ہو گیا. تو اسی لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں, آپ بھی 5 منٹ لگا کر سب دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایک رویت ہلال کمیٹی جس پر سیاسی طور پر فیصلہ کرنے کے الزامات لگتے ہوں, جس پر یہ الزام لگتا ہو کہ آپ فوج کے کہنے پر چاند دیکھتے اور دکھاتے ہیں, تو کیا اس کی کسی بات کو مانا جانا چاہیے؟ اب اس میں تو خاص کر کے وہاں کے علماء کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور تمام مکتب فکر کے علماء کو اس بات پر جو ہے آگے آنا چاہیے, انہیں بات کرنی چاہیے کہ اگر اعلان کرنا ہے اور کس اعتبار سے کرنا ہے, اور رویت ہلال کمیٹی اگر جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یہ تو بالکل غلط ہے. پھر تو ایسی جو ہے رویت ہلال کمیٹی تو ایسی ہونی چاہیے جو تمام سیاست سے بالکل پاک و صاف ہو, کسی کے دباؤ میں نہ ہو, بلکہ اس نے لوگوں کی عبادات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح کیا ہے, اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ دینا ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہاں کے علماء کو خاص کر کے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور ان کو اس پر بات کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہ انتشار جو آ رہا ہے, خاص کر کے وہیں پڑوس ملک میں بھی جو ہے گزشتہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دن روزہ نہیں ہو پاتا ہے, وہاں پر بھی اختلاف رہا. عید کے معاملے میں بھی بعض لوگ پہلے دن عید رکھتے ہیں, بعض لوگ دوسرے دن رکھتے ہیں. تو وہاں علماء کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور وہ دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے. وہاں کے علماء کیا کریں گے وہ ان کی بات ہے, لیکن ہم جیسے ایک دم سے دوڑ پڑتے ہیں کہ وہاں سے اعلان ہوا بنا یہ جانے کہ وہاں کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے, اس کے اوپر وہاں کے لوگ کتنا اعتبار کرتے ہیں, یہ جانے بغیر جو ہم اچھلتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جہاں تک یہاں کے علماؤں کا تعلق ہے, حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں, اس وقت مفتی نذیر صاحب ہوں, مفتی فیض الوحید صاحب ہوں, میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے ناموں کی جو میں گنوا سکتا ہوں, جن نے برصغیر ہند و پاک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن مفتیوں کو, جن عالموں کو مانا جاتا ہے, جن کا نام لیا جاتا ہے. اگر اتنا علم کا خزانہ, اتنا علم اس ملک میں ہے, سب کچھ یہاں پر ہے, تو اتنی جلدی لپکنا کیا کہتے ہیں کیونکہ جی صرف ہمارا پڑوسی ملک اس نے کہہ دیا تو ہم کو ماننا ہے بنا یہ دیکھے ہوئے کہ ان کی اپنی صورتحال کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ پھر ہمیں یہاں اپنے علماء کو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی رویت ہلال کمیٹی, جب ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں, اور آج کے دور میں جو ہے ملک بھی ترقی کی طرف جا رہا ہے, تو یہ وسائل جو ہے ہونے چاہیے تھے تاکہ یہاں ہم اپنے طور پر دیکھ کے اور علماء جب فیصلہ کرتے, اور پھر ہمیں کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر جو ہے لوگ بھی اس انتشار کے شکار نہ ہوتے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں ایک ہونی چاہیے رویت ہلال کمیٹی, اور جس میں بڑے بڑے علماء ہوں جو متفقہ طور پر فیصلہ کریں تاکہ روزہ سب کا ایک ساتھ ہو, عید سب کی ایک ساتھ ہو, تاکہ لوگ انتشار کے شکار نہ رہیں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, حالانکہ میں تفرقات میں یقین نہیں رکھتا اور نہ میں صرف یہ مانتا ہوں کہ فروعی مسائلوں کے اوپر اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن بیس سب کی ایک جیسی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مفتی ناصر الاسلام اعلان کرتے ہیں اور ان کے اعلان کے بعد وہ اس اپنے اعلان پر قائم و دائم رہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا, میں نے تمام مفتیان کرام سے بات کر لی ہے, عید رمضان المبارک کا پہلا روزہ کل نہیں جمعہ کو ہوگا. انہیں اتنی زیادہ سیریسنس کے ساتھ نہیں لیا گیا. شاہی امام کہتے ہیں, ان کی بات بھی نہیں مانی گئی. اس کے علاوہ حیدرآباد سے کہا گیا, ان کی بات بھی نہیں مانی گئی. وجہ کیا ہے آخرکار؟ اپنے لوگوں کے اوپر یقین اور بھروسہ کیوں نہیں, اور بھروسہ ایسی ایک رویت ہلال کمیٹی کے اوپر جو شکوک و شبہات کا شکار ہے. دیکھیے جنید بھائی, اس بارے میں میں نے بھی کئی لوگوں سے بات کی کہ اگر مفتی ناصر الاسلام صاحب نے بات کہہ دی تھی اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال کیوں بنی, تو جواب یہ آیا کہ آج تک جب بھی اگر ریاست کے یہاں لوگ بھی اعلان کرتے تھے رمضان کا اور عید کا, وہ بھی جب وہ لوگ کرتے تھے اس کے بعد ہی یہ لوگ کرتے تھے, کیونکہ یہاں تو ایسے کوئی وسائل تھے نہیں اور اس لیے ہم دوسروں کے محتاج تھے. وسائل بھی نہ کہیں, یوں کہیں کہ ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اوقاف یا وقف کا جو ڈپارٹمنٹ ہمارا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں وہ آلات لاتے, ان چیزوں پر بڑی فکر مندی کے ساتھ سوچتے کہ جناب ہماری اپنی رویت ہلال کمیٹی ہو, ہمارے پاس بچے ہیں, بڑے قابل لائق انجینئر ہمارے پاس ہیں جو چاند کو دیکھنے کی سخت رکھتے ہیں, صرف آلات چاہیے, آلات کے علاوہ تو کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے چاند دیکھنے کے لیے, کوئی اس میں کوئی دوسری سائنس تو چاہیے نہیں. جب پاکستان میں ایک مفتی چاند دیکھ رہا ہے, جب پاکستان میں ایک مولانا چاند دیکھ رہا ہے, تو ہمارے پاس تو اسٹرانومی کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں,
एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए नौजवान हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए नौजवान हैं, जो इन तमाम मेट्रोलॉजी को समझते हैं, जो इन तमाम चीजों को समझते हैं। तो अगर ये सारे सब कुछ हमारे पास है तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक मजलिस बनाई गई, कल मैं उनका बयान देख रहा था, जो मजलिस मुत्तहिद उलमा को बनाई गई है कश्मीर में, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोग हैं। मुझे इस बार ये खुशी थी कि जब मैंने कल उनके जो देखा था, जो उन्होंने इस्तिकबाल रमजान के हवाले से एक अपनी कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे लगा था कि शायद आज मुत्तफिका तौर पर यही कोई फैसला करेंगे। रात भी होना यही चाहिए था, हमें यही रात काफी देर तक ये जो है रहा कि हो सकता है कि क्योंकि उन सब की एक मुत्तफिका मजलिस है और वो सारे के सारे इस पर कोई ना कोई गौर खोज करेंगे, और उसमें बड़े बड़े उलमा हैं, मौलाना रहमतुल्लाह साहब हैं, मुफ्ती नजीर साहब हैं, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब हैं, तमाम मकतब फिक्र के लोग हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उन लोगों ने आपस में फिर उसके बाद कोई ऐसा मशवरा किया और मशवरे के तहत फिर उम्मत को या मुझसे ये भी माना जाए कि क्योंकि मैं जब बात करता हूं, अक्सर और बेशतर जो लोग रमजान का तमाम लोगों को इंतजार रहता है, सबको जल्दी होती है इस महीने की। शाबान के 29 से ही कई लोग शुरू हो जाते हैं कि जनाब 29 में ही शाबान चला जाए, रमजान आ जाए। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि लोग चाहते हैं जल्द से जल्द हमें रमजान मिले। लोगों की कोशिश ये रहती है कि जनाब रमजान के पूरे 30 रोजे मिलें, 30 रोजे इबादत करने का पूरा मौका मिले। एक तो वो भी मुझे लगता है वजह हो सकती है। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि रमजान मुबारक, आज से जो लोग रोजा रख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक, कल से जो लोग रमजान की शुरुआत करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक। मुझसे आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या रमजान महज इबादत का मतलब है? क्या रमजान महज 5 वक्त की नमाज, उसके बाद तहज्जुद के साथ में आप आखिरी 10 दिन जो है मस्जिद में गुजारते हैं? क्या रमजान का मकसद सिर्फ इबादत है, या इस रमजानुल मुबारक के महीने के 30 दिनों का मतलब यह है कि आप 30 दिनों के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील करें, और 30 दिनों के बाद जब आप वापस अपनी आम जिंदगी शुरू करें तो आपके अंदर इतना बदलाव आ चुका हो कि कोई अगर देखे भी आपको तो वो पहचान ना पाए कि ये 30 दिन पहले वाला वो इंसान है जो झूठ भी बोलता था, बेईमानी भी करता था, ठगी भी करता था, चोरी भी करता था, रिश्वत भी खाता था, हर तरह का गलत काम करता था, और 30 दिनों में के अंदर इसके अंदर इतना बदलाव आ गया। क्योंकि अक्सर देखने को ये मिलता है कि सबकी तरह हमने भी रमजानुल मुबारक को एक फेस्टिवल बना रखा है, त्यौहार बना रखा है कि जनाब रमजान आ गया तो जो शख्स मस्जिद 5 वक्त में से एक वक्त भी कभी नहीं आता, 29 दिन लगातार आता है, और ईद वाले ही दिन वो गायब हो जाता है, उसके बाद दोबारा कभी मस्जिद फिर 1 साल 11 महीने नजर नहीं आता, 12वें महीने फिर वापस आता है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या रमजान सिर्फ इबादत है, या ये रिफॉर्मेशन का बदलाव के लिए 30 दिन अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं? जुनेद भाई, कुरान में जहाँ पर रोज़ों की फर्जियत का जिक्र आया वहाँ पर मकसद ही रोज़ों का बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गोए कि ये एक जो महीना हमें दिया गया है, ये ट्रेनिंग पर लगाया गया कि इस एक महीने के असरात आपके 11 महीनों के ऊपर रहने चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए एक मौका दिया जाता है ताकि आदमी इस मुबारक महीने में अपने नफ्स को खूब काबू में रखे, और जब अपने नफ्स को ये काबू में करना सीखेगा तो फिर ये बाकी जो 11 महीने इसके हैं वो सही तरीके से गुजरे। लेकिन हमने क्या सोच लिया कि हम रस्मी तौर पर रोजा रखेंगे, हमने सोच लिया कि सुबह से शाम तक खाना पीना छोड़ दो, बस रोजा हो गया। इसी तरीके से इबादत का भी हमने यही हाल बना के रखा है कि हमने फलां इबादत करनी और इस तरीके से करनी है, तो हो गया मसला हल। असल जो इबादत का मकसद था उसको हमने छोड़ दिया। हदीस अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, सलाम पेश करता है और बैठ जाता। आप पहले उसने नमाज अदा की, नमाज पढ़ के वो आया, आपने फरमाया कुम, खड़े हो जाओ, वर्ज फसल्ले, वापस लौटो, नमाज दोबारा पढ़ो। ये उठे गए, नमाज दोबारा पढ़ी, फिर आए, फिर सलाम किया आपने, फिर वही बात कही, जाओ वापस, फिर दोबारा आए, 3 मरतबा इस तरीके से किया। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि नमाज इस तरह पढ़ी जाती है जिस तरह आप पढ़ रहे हो। ये नमाज का जाहिर है कि आप जल्दी जल्दी सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तो नमाज का जो मकसद था वो हासिल नहीं होगा। नमाज का मकसद कुरान ने क्या बताया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि आदमी को बेहयाई और बुरे तमाम कामों से नमाज इंसान को रोकती है। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं कि मैं 50 साल 60 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ी, बाहर में मस्जिद से निकला, वही झूठ, वही धोखा, वही हराम और वही किसी को सताना, ये सारी बातें मेरे अंदर हैं, तो आखिर वजह क्या है कि मेरी नमाज मुझे गुनाह से क्यों नहीं रोक रही है, इन बुरे कामों से क्यों नहीं रोक रही है? तो वजह यही है कि चूंकि मैंने नमाज की हकीकत को समझा ही नहीं। मैंने ये सोचा कि मैं मस्जिद में आया और तकबीर कही, सजदे किए और मेरी नमाज हो गई।
حالانکہ یہ نہیں تھا. نماز کی روح کو ہم نے سمجھنا تھا کہ نماز جب انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتا تو اس صورت میں پھر جو ہے اس نماز کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر آتے. یہی حال روزے کا ہے. روزہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کی بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والی عبادت کرنے والوں کو ان کی اس قیام کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. روزہ جب تک نہ انسان آنکھوں کا روزہ رکھے، جب تک نہ انسان کانوں کا روزہ رکھے، جب تک نہ انسان زبان کا روزہ رکھے کہ انسان آنکھوں سے غلط نہ دیکھے، انسان کانوں سے برا نہ سنے، انسان زبان سے کسی کو گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ان ہاتھوں سے کسی کا حق نہ مارے، یہ پاؤں کسی گناہ کی طرف نہ چلے. اگر ان چیزوں کا خیال آپ نے نہیں رکھا تو آپ پورے سال اس طریقے سے فاقے دیں تو آپ کے اوپر رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا آپ کو روزوں کا. تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے، انسان کی زندگی پوری کی پوری تبدیل ہو جائے، کہ جہاں انسان عبادات کرے وہیں یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ انسان ضرورت مندوں کا اور محتاجوں کا خیال رکھے. یہاں جو یہ بھوکا رکھا جا رہا، پیاسا رکھا جا رہا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو ہمارے بھوک اور پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں 1 مہینے بھوکا رہنا پڑتا ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سال ہر سال اس طرح بھوکے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، تمہیں 1 وقت کا کھانا چھوڑنا پڑ رہا ہے، 2 وقت تم کھا رہے ہو. کچھ وہ ہیں جنہیں 3 وقت کھانا نہیں ملتا ہے. تو ان کا درد، تاکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے. جب ایک آدمی کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو یہ رمضان میں یہ بھی ایک سبق دیا جاتا ہے کہ تمہیں پیاسوں کا درد آ جائے، کہ پیاس جو ایک گھونٹ کے لیے ترستا ہے، تاکہ تمہارے اندر اس کا درد آئے، تم اس کو پانی پلا سکو. تمہیں بھوکوں کا درد محسوس ہو کہ جو اس وقت دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایک لقمہ کھانے کو نہیں ہے اور تم طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہو، ان کا تم خیال رکھو. تو یہ وہ سارے مرحلوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے. اور اللہ کے محبوب نے خود فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اس میں آدمی دوسروں کے درد کو سمجھے، دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھے اور خوب آدمی خرچ کرے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں خوب خرچ کر، ایسے بھی تو خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں سخاوت کا دریا اور آپ کا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ آپ خوب زیادہ خرچ کرتے رہتے تھے. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے مفتی آصف میر کو سنا، وہی تھا خواب جو سب نے مل کے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. خواب بیسیکلی وہی تھا جو سب نے مل کے دیکھا تھا. معاملہ جموں کشمیر میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بارہا کہا کہ میری زندگی میں پہلا موقع ہے جب میں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو 2 خانوں میں بٹے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی اس متبرک اور اس مبارک مہینے میں، جس متبرک اور جس مبارک مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے کہ یہ مہینہ مجھے نصیب ہو جائے. اور کئی وہ لوگ ہیں جو بستر مرگ پر ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں. کئیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، یا اللہ یہ مہینہ آ گیا لیکن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اللہ یہ مہینہ آ گیا میں ہسپتال میں ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. اس طرح کے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بے کس مجبور لوگ بھی دیکھے ہیں. جو بے کس اور مجبور لوگ جن کے پاس وسائل بالکل تھوڑے سے ہیں، وہ ان تھوڑے سے وسائل کے باوجود اس رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں رمضان کے روزوں کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ان تمام کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ان لوگوں نے کی، ان تمام اشخاص نے کی جن لوگوں نے بنا سوچے سمجھے، سے میں نے آپ کو کہا کہ سوچ سمجھ کے اگر جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جب آپ جلد بازی میں فیصلے لیتے ہیں وہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا کوئی گناہ نہیں، اگر پتہ آج اس کی تصدیق ہو گئی کہ روزے آج سے ہی تھے، چاند کی شکل دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ روزے آج سے تھے یا کل سے تھے، تصدیق بہرحال ہو جائے گی. اس تصدیق کے بعد جس نے روزہ رکھا اس کی روح، اس کا قلب جو ہے فوراً اس میں وہ کہتے ہیں نا بالکل شانتی آ جائے گی، بالکل اس میں اسے محسوس ہونے لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا، جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان کا ایک روزہ ان سے چھینا گیا ہے، سوچیں ان کے اوپر کیا بیتے گی. اس لیے علماؤں کا، مفتیان کرام کا اور آپ تمام عالموں کا بہت بڑا رول اس معاشرے میں ہے. اپنے رول کو سمجھیے اور اپنے فروعی مسائل کے اوپر جو آپ کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے چلتے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے.